نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت نمبر 80 ہے سورہ النساء۔ منافقین اعداء اسلام جہاد کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بھرپور کوششیں کی کہ مسلمان جہاد سے متنفر ہو جائیں۔ جنگ احد کا واقعہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ جہاد کا کام رک جائے، تھم جائے جہاد کا کام، منافقین نے بھرپور اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تاکہ صحابہ کرام جہاد سے متنفر نہ ہو جائیں۔ تو ہمارے ہاں اسلام میں جہاد کا مقصد دنیا میں اللہ کے قانون کو غالب کرنا ہے اور اللہ کے اس قانون کے مطابق لوگ فیصلے کریں۔ حکم اللہ اور اس کے رسول کو مانے لو، خواہ جہاد ہو یا غیر جہاد ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کی اطاعت پر بڑے کاربند تھے۔ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اپنے لیے باعث نجات اور باعث فخر سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام سمجھتے وہی زندگی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو منافقین کہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ جو شکست ہوئی ہے، یا منافقین نے کہا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهْ مِنْ عِندِكَ، اگر انہیں شکست ملتی ہے، انہیں ناکامی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول معصوم عن الخطا سے معصوم تھے، یعنی اللہ کے رسول سے صاحب ہو سکتا ہے، صاحب ہوا ہے، اس کا نام دیا گیا، صاحب دیا گیا ہے۔ اچھا، اور انبیاء علیہ السلام اپنے صاحب پر مصر نہیں ہوتے کہ ایک نبی سے اگر صاحب ہو جائے تو نبی کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے خطا نہیں ہوئی۔ نبی اپنے صاحب پر مصر نہیں ہوتا۔ نبی سے اگر صاحب ہوتی ہے، نبی کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو نبی کے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، یا اللہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہوگی، ہم کو معاف کر دیں۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ بات اور بندگی کے علاوہ تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تو اس لائق ہے تیرے آگے جھکا جائے، تیری بندگی کی جائے، تیرے آگے خوشی و خضوع سے کام لیا جائے، تو ہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ تو جس وقت اللہ کا پیغمبر اپنی مرضی سے باہر اپنے شہر کو چھوڑ کر آتا ہے، مشرقی پیٹ میں اللہ کے پیغمبر چلے گئے، تو جناب حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر یہ دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیٹے کی سفارش کی، فرمایا کہ یا اللہ میرا وہ اہل ہے، فرمایا تیرا اہل نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کے حسب و نصب کام نہیں آتا۔ کوئی کہے میں سید ہوں، فلاں ہوں، نبی زادہ ہوں، اللہ کے ہاں تو اعمال کام آتے ہیں، اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اے منافقین کی جماعت، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام ہمارے عقیدہ کے مطابق معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی سے خطائیں ہوں، غلطیاں ہوں، ایسے غلطیاں پھر لوگوں سے ہوتی ہیں، تو وہ نبوت کے لائق نہیں ہے،
نبوت کے لائق معصوم عن الخطا شخصیتیں ہستیاں ہوا کرتی تھی جو معصوم اللہ تعالیٰ نبی کو معصوم بناتا ہے، معصوم عن الخطا۔ معصوم کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اگر غیر معصوم کی کیسے اطاعت کی جا سکتی ہے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اے منافقین کی جماعت، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی ہی اطاعت کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغے نہیں ہیں کہ آپ زبردستی شریعت کو ان سے منوائیں۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لے آئے مانتا ہے مانے، جو کفر کرتا ہے کفر کرے، اللہ کو ان کے کفر کی پرواہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی اپنے دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بھی ایک بات ہے، جو شخص دین میں داخل ہو جائے پھر وہ نکلنے نہ پائے۔ ایک آدمی ہے، وہ پاکستان کا شہری ہے، شہریت وہ لیتا ہے پاکستان کی، وہ کہتا ہے میں شہریت کو چھوڑتا ہوں، میں شہریت کو قبول نہیں کرتا، تو ہم زبردستی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، وہ نہیں لیتا نہ لے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو آدمی پاکستان کی سٹیزن شپ لے لے گا وہ اس کے اصول و قوانین کا پابند ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ شہریت تو اس کے پاس پاکستان کی ہو اور وہ حکومت ہند کو یہاں پر فالو کریے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام میں ہے کہ اسلام آپ زبردستی، اسلام میں آپ کسی کو داخل نہیں کر سکتے۔ اگر داخل ہو جائے سوچ کر سمجھ کر، سوچ و بچار کے بعد، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے نکل جائے کہ جی میں اسلام کو نہیں مانتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دین ترک کرے، دین کو چھوڑ دے، فرمایا من بدل الدین فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کرتا ہے اس کو سر قلم کر دیا جائے۔ ہماری اسلام کا ایک قانون ہے۔ تو اسلام نے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں جبر نہیں، کیوں نہیں جبر؟ اسلام میں جبر ہے۔ کب؟ جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد مجال نہیں ہے آپ اسلام کو نہ مانیں۔ کیوں نہ مانیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو شخص کسی ملک کی شہریت لے لیتا ہے پھر اس ملک کے قوانین کی وہ پابندی کرتا ہے، اس کو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ خلاف ورزی کرتا ہے قانون کی، اس کو جرمانے ہوتے ہیں، اس کو قید ہوتی ہے، اس کو سزائیں ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قانون شکنی کرتے ہیں تو ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو اسلام کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کو سزائیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ جائے گا۔ تمہارے جدید قوانین سزا دیتے ہیں، اسلام بھی اس کو سزا دیتا ہے جو اسلام کو ترک کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ نماز چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ فرمایا جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، فرضی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، انکار کر کے، تکبر کر کے، کہلی، غفلت، سستی، وہ الگ بات۔ ایک ہے اسلام کو حقیر جانتے ہوئے نماز چھوڑتا ہے، فقط کفر، سے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو اسلامی قوانین ہے، پھر ان اسلامی قوانین کی انسان کو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کی اطاعت فرض، ویسے ہی رسول کی اطاعت فرض۔ جو رسول کہتا ہے وہی اللہ کہتا ہے، جو اللہ کا قانون ہے وہی اللہ کے رسول کا قانون ہے۔ اللہ کے رسول شریعت کے ترجمان ہیں، اللہ کے رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول اس قانون کی پابندی کرواتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بات کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں مسئلہ آ گیا، فرض ہے۔
حدیث میں آگے کوئی بات نہیں ہے، حدیث صحیح ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں کے سامنے۔ فرمایا ہم نے آپ کے سینے پہ قرآن مجید نازل کیا اور ہمارا ہی کام ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، ہمارا کام ہی اس کی تبیین کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی مرضی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق قرآن شریف کی تعبیر و تشریح بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ وہی اللہ کے رسول نے تعبیر و تشریح بیان کی جو اللہ نے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کیا۔ فرمایا کہ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو شخص منہ موڑتا ہے، جو نہیں اطاعت کرتا اللہ اور اس کے رسول، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کا حساب لیں گے، ہم ان سے پوچھ لیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ایک ایک بات کو دیکھیں یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے، بس آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام تھا پہنچانا تھا۔ فرمایا اس کے بعد ہمارا کام ہے حساب کتاب لینا۔ یعنی اس ایت سے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ویسے اللہ کی، جیسے اللہ کی ویسے اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد کسی کو راہ انحراف اختیار کرنے کی بالکل قانون طور پہ اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ آپ نے شریعت لوگوں تک پہنچا دی، اب اللہ تعالیٰ ان کو آخر کے دن بھی خوب نپٹے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔